بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا جعفر خان۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر جگہ لکھا ہوا آ رہا ہے، اس پہ ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں کہ آل آئیز آن رفح۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اکتوبر سے پہلے بھی غزہ کے اوپر بہت ساری بمباری ہو رہی ہے، یہاں تک کہ صرف ہوائی کارروائی نہیں ہو رہی، ان کے اوپر زمینی کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ غزہ کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے، ہر وقت بمباری کر رہا ہے، دن رات بمباری کر رہا ہے، یہاں تک کہ ہاسپٹلز تک کو نہیں بخش رہا، ہاسپٹلز پہ بھی بمباری کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہو کہ غزہ پہ اتنی زیادہ بمباری کر چکا ہے، اتنے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں کہ جو رہ گئے ہیں بیچارے معصوم فلسطینی، وہ وہاں سے ہجرت کر کے یونس خان کی طرف چلے گئے تھے، اور فلسطین اور غزہ کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے بہت زیادہ شہادتیں ہوئی، بہت زیادہ بچے شہید ہوئے، عورتیں شہید ہوئیں، وہاں کے مرد شہید ہوئے، اور غزہ تقریباً انہوں نے 70-80% شہادتیں وہاں پہ ہو چکی ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں کے فلسطینیوں نے کیا کیا، جو معصوم فلسطینی بیچارے بالکل بے یار و مددگار رہ گئے تھے، تو وہ یونس خان کی طرف ہجرت کر گئے۔ یونس خان کی طرف ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یونس خان میں کارروائی نہیں کریں گے، جتنے بھی لوگ ہیں جو ہم سے لڑنا نہیں چاہتے وہ اس طرف چلے جائیں۔ تو جو معصوم فلسطینی آخر میں رہ گئے تھے وہ یونس خان کی طرف چلے گئے، اور یونس خان کی طرف جب چلے گئے وہاں پہ فلسطینی رہنے لگ گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد وہاں پہ بھی انہوں نے کارروائی شروع کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے زمینی کارروائی بھی کی، انہوں نے لوگوں کو پکڑ کے وہاں پہ شہید کیا، یہاں تک کہ وہاں پہ قبروں کے اوپر بھی، جیسے انہوں نے غزہ کے اوپر قبروں کے اوپر انہوں نے ٹینکر چلائے تھے، انہوں نے گولیاں برسائی تھی اور کفن پھٹی لاشیں آپ کو نظر آئی تھی، تو انہوں نے یہ حرکت یونس خان میں بھی کی۔ اب یونس خان کے اوپر جب انہوں نے بہت زیادہ بمباری، فائرنگ اور شیل فائر کر دی اور بہت زیادہ وہاں پہ شہادتیں ہوئی، تو یونس خان کی طرف سے ہجرت کر کے لوگ رفح چلے گئے۔ رفح بالکل یونس خان کے ساتھ لگتا ہے، اور رفح کے بعد ایجپٹ کا بارڈر آ جاتا ہے، تو یہ سارے رفح شفٹ ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم رفح میں جو بھی معصوم فلسطینی ہیں جو ہم سے لڑنا، معصوم تو سارے ہیں جو پہلے بھی شہید ہو چکے ہیں کیونکہ بے حق ان کو مارا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا، اسرائیل نے کہا کہ آپ سب رفح کی طرف شفٹ ہو جائیں جو ہم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ تو جو معصوم فلسطینی جو آخر میں رہ گئے تھے، جو بالکل بے یار و مددگار تھے، وہ یونس خان سے شفٹ ہو کے رفح کی طرف چلے گئے۔ رفح میں پہلے ہی 2-2.5 لاکھ 1.5 سے 2 لاکھ یا 2 سے 2.5 لاکھ آبادی تھی، تو اس کے بعد جب باقی فلسطینی جتنے بھی آس پاس تھے سب وہاں پہ شفٹ ہو گئے رفح میں، تو تقریباً 8 سے 10 لاکھ فلسطینی وہاں پہ رہ گئے، اور اس میں زیادہ تر تعداد جو تھی بچوں کی تھی۔ سمجھ لیں کہ آپ 40 سے 45% وہاں 50% بچے موجود ہیں، مطلب سمجھ لیں آدھی تعداد یا 45% کے قریب تعداد وہاں پہ بچوں کی ہے۔ اب پوری دنیا کو پتہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، 57 ہمارے اسلامی ممالک بھی دیکھ رہے ہیں کہ رفح ان کا اینڈ ہے، اور رفح کے بعد ایجپٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، جو اسرائیلی ہے اللہ ان کو برباد کرے، تباہ کرے، انہوں نے رفح کے اوپر بھی کارروائی شروع کر دی ہے، اوپر سے بھی یہ کارروائی کر رہے ہیں اور زمینی کارروائی بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کافی زیادہ بمبارمنٹ وہاں پہ کیے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ٹینکر بھی چلانا وہاں شروع کر دیے ہیں، فائرنگ بھی کری، اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہے۔ اب وہاں پہ بھی یہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، تو اب دنیا کہہ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ان جگہ پہ بھی ان کو نہیں چھوڑا، یونس خان پہ بھی ان کو نہیں چھوڑا، اس کے بعد جب رفح ہیں تو رفح بھی نہیں چھوڑا۔ تو اب آپ ہر جگہ ایک تصویر، ایک ویڈیو گردش کری جس پہ لکھا ہوا آل آئیز آن رفح، تو یہ رفح وہ جگہ ہے جو ایجپٹ بارڈر کے ساتھ لگتی ہے، اور یہ بالکل آخری کونا ہے فلسطین کا جہاں پہ سارے معصوم فلسطینی آ چکے ہیں۔ لیکن اسرائیل اتنا بغیرت اور اتنا گھٹیا ملک ہے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، انہوں نے رفح کے اوپر بھی کارروائی شروع کر دی، اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہے، وہاں پہ بھی زمینی کارروائی کر رہے ہیں، ٹینکر چلا رہے ہیں، پکڑ کے شہید کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا، جیسے انہوں نے غزہ میں بچوں کو شہید کیا، یونس خان میں شہید کیا، اسی طرح یہ عورتوں کو، بچوں کو رفح میں بھی شہید کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی فلسطینی یہاں نہیں رہے، پر انشاءاللہ میرے رب نے چاہا اور میرے رب کی رضا ہوئی تو انشاءاللہ فلسطین ان پہ غالب آئے گا، فلسطین کے مجاہدین پہ غالب آئیں گے، اور انشاءاللہ اسرائیل اس دنیا سے نست و نابود ہوگا، تباہ و برباد ہوگا، اور انشاءاللہ فلسطین اس جنگ کو جیتے گا، اور انشاءاللہ فلسطین اس جنگ کو جیتے گا۔ ہمیں چاہیے ہم سب مسلمان اس کا ساتھ دیں، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں، اور فلسطین کا بھرپور ساتھ دیں اور دعائیں کریں، اور جتنا ہم پریکٹیکلی ساتھ دے سکتے ہیں، فوڈ پہنچا سکتے ہیں، پانی پہنچا سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی چیز ہم فلسطین کو پہنچا سکتے ہیں، میڈیا پہ
پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، کسی اور جگہ پہ آواز اٹھا سکتے ہیں، ہم وہاں پہ جا کے ان کے لیے بات کر سکتے ہیں۔ جو جس کا جو مسلمان جو ان کے لیے کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ تو ہمیں چاہیے ہم فلسطینیوں کا ساتھ دیں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک اسرائیل کو تباہ و برباد کرے۔